ایران کو تفصیلی معاہدے کی دستاویز دے چکے ہیں. ایران معاہدہ کرے یا نتائج کے لیے تیار رہے. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی وارننگ. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سخت رد عمل. کہا جوہری پروگرام ختم کرنے کے لیے امریکی دباؤ کے سامنے نہیں جھکیں گے. ہم اپنے جوہری حقوق پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کریں گے. تہران پرامن مقاصد کے لیے جوہری ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے. یورینیم کی افزودگی ختم نہیں کریں گے. That's his position. Special Envoy Witkoff sent a very detailed and acceptable proposal to the Iranian regime that the president hopes they will accept. And if not, they will face grave consequences, as the president himself has reiterated. سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے دتاخیل میں فتنہ خوارج کے خلاف آپریشن. بھارتی حمایت یافتہ 14 خارجی مارے گئے. ہتھیار اور گولیاں برآمد. علاقے میں ممکنہ خارجیوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن. ISPR کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. بھارت پاکستان وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا 14 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا حکومت اور سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. دہشت گردوں کے مذموم عزائم خاک میں ملا دیں گے. محسن نقوی بولے دہشت گردوں کا عبرت ناک انجام واضح پیغام ہے کہ پاکستان میں اب ان کے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں. پاکستانی سرزمین سے ایک ایک خارجی دہشت گرد کا مکمل صفایا کریں گے. جہاں تک مودی کے یہ بیانات ہیں اوبیسلی مزاحمت کے قابل ہے. کوئی رسپانسبل لیڈر ایسے بات تو نہیں کرتا. شکست شدہ انسان ہے. 6 اس کا جہاز گرا ہے. پہلا وزیر اعظم ہے جو بھارت کا جنگ ہار چکا ہے. ہم بھی پریپیئرڈ ہے اگر ان کا یہ شوق ہے. بھارت پاکستان میں دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہا ہے جس کے ثبوت موجود ہیں. پاک بھارت جنگ میں سب کا نقصان ہے. ہر ذمہ دار ملک امن کے لیے کردار ادا کرے. بلاول بھٹو زرداری کی نیو یارک کے پاکستان مشن میں پریس کانفرنس. مودی کو اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی کاپی قرار دیا. پاکستانی وفد کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات. وزیر اعظم کا خط پہنچایا. بلاول بھٹو کا کہنا تھا سندھ طاس معاہدے کی معطلی انسانی بحران کو جنم دے سکتی ہے. عالمی برادری خاموش نہ رہیں, کشیدگی کا سدباب کرے. انتونیو گوتریس نے پاکستان کی امن پسندی کی خواہش کا خیر مقدم کیا. کہا اقوام متحدہ تنازعات کے حل کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا. پاکستان کے اعلیٰ پارلیمانی وفد کا اقوام متحدہ کا دورہ مکمل. وفد نے کشمیر بین الاقوامی قوانین کے احترام اور امن کے حوالے سے ذمہ داری کو اجاگر کیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل, جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کے صدور سمیت OIC کے سفراء, سول سوسائٹی, تھنک ٹینکس کے نمائندوں اور پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ملاقاتیں کی. بھارت کی بلا جواز جارحیت اور اشتعال انگیزی کو اجاگر کیا. سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی سے عالمی امن و سلامتی کو لاحق خطرات سے آگاہ کیا. پاکستان کا بنیادی پیغام ذمہ داری کے ساتھ امن پیش کیا. پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی نئی بلندیوں پر پہنچ گئی. 1,21,000 کی سطح عبور. 100 انڈیکس میں کاروبار کے دوران 920 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 1,21,371 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس آج ہوگا. بجٹ اہداف کی منظوری دی جائے گی. معاشی شرح نمو, زراعت, صنعت اور سروسز سیکٹر کے اہداف کی منظوری ایجنڈے میں شامل. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 3,795 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کی منظوری دی جائے گی. وفاق کے لیے 1,000 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ منظور کیے جانے کا امکان. پنجاب کے لیے 1,188, سندھ کے لیے 887, KP کے لیے 440 اور بلوچستان کے لیے 280 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ منظور کیا جا سکتا ہے. کونسل 5 سالہ منصوبہ بندی کی بھی منظوری دے گی. اجلاس میں صوبائی حکومتوں کے نمائندے بھی شرکت کریں گے. وفاقی حکومت 17.8 ٹریلین روپے کا متوقع بجٹ 10 جون کو پیش کرے گی.
ज़राए का कहना है आइंदा बजट का हजम रवा बजट से 900 अरब रुपए कम हो सकता है। IMF ने किफ़ायत शुमारी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की है। तमाम वफाकी वजारतों और महकमों में नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। बिजली और गैस के बिलों को महदूद रखा जाएगा। गैर एलानिया मंसूबों या दीगर मद में फंड्स खर्च नहीं किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब की नाअहली के केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, हमारे खिलाफ केसेस फरमाइशी प्रोग्राम है, जिसकी जो मर्जी कर ले, हम सबको जेल में डाल दें। इन चीज़ों से घबराने वाले नहीं। हमने जमहूरियत के लिए लाठियों और छापों का सामना किया। हम सिरात मुस्तकीम पर हैं, पीछे हटने वाले नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। सबरा JUI से खैरियत दरियाफ्त की। मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। लापता अफराद के मसले को प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। छानबीन की जाए तो उनका ताल्लुक कल अदम तंजीम से निकलता है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, एक मुनज़्ज़म अंदाज से बलोच नौजवानों को बदज़न किया जा रहा है। लापता अफराद के मसले का हल कानून साजी है। जो पकड़ा जाएगा उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। भारत से आने वाले दरियाई चेनाब के पानी में 9,400 क्यूसेक कमी। तर्जुमान वापडा का कहना है, हेडमराला के मकाम पर दरियाई चेनाब में पानी की आमद 25,000 क्यूसेक और अखराज 3,000 क्यूसेक रहा। गुज़श्ता रोज़ दरियाई चेनाब में पानी की आमद 34,100 क्यूसेक, अखराज 5,400 क्यूसेक था। तरबेला के मकाम पर दरियाई सिंध में पानी की आमद 10,400 क्यूसेक, दरियाई जहलम में 1,200 क्यूसेक कमी रिकॉर्ड की गई। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ मनासिक हज का आगाज। लाखों आज़मीन का मिना में पड़ाव। आज रात दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती में क़याम करेंगे। कल सुबह मैदान अरफात जाएंगे, जहां हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। हुजाज खुतबा सुनने के बाद ज़ोहर और असर की नमाज कसर के साथ अदा करेंगे। सूरज गुरूब होते ही मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। रमी के लिए कंकरियां जमा करेंगे। दुनिया भर से आए 13 लाख से ज्यादा अफराद इस साल हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। लीड जेल कराची से फरार होने वाले मजीद 3 कैदी गिरफ्तार। तादाद 94 हो गई। 122 कैदी अब भी महफूज। सर्च ऑपरेशन जारी। वाक़े का मुकदमा थाना शालातीफ टाउन में दर्ज। पुलिस मुकाबले इक़दाम कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल। जेल हुकाम का कहना है, रज़ाकाराना वापसी पर कैदियों से रियायत बरती जाएगी। ईद कुर्बां की आमद मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में लाए गए सफेद पहाड़ी ऊंटों ने खरीदारों की तवज्जो हासिल कर ली। बहावल नगर की मवेशी मंडी में चोलिस्तानी बैल पहुंचा दिए गए। शेरू, कालू, दिलबर, चीना, भूरा नामी बैलों ने मंडी को 4 चांद लगा दिए। जानवरों की आराइश और ज़बाइश के लिए सामान की फरोख्त भी उरूज पर पहुंच गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदनवाह में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। जुड़वा शहरों में चंद घंटों के दौरान आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। इसराइली फोर्सेस ने रफा में इमदाद के लिए आने वालों पर फायरिंग कर दी। 27 फलस्तीनी शहीद, 184 जख्मी। फायरिंग के बाद इमदादी मराकज़ भी बंद कर दिए। इमदाद की तकसीम के मराकज़ जाने वाली सड़कों को जंगी जोन करार दे दिया गया। गजा हुकाम के मुताबिक इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनियों के सीने और सर पर गोलियां मारी गईं। जनूबी गजा में इसराइली फोर्सेस के घर पर बमबारी। रेस्क्यू टीमों ने घर के मलबे से नौमालूद को जिंदा निकाल दिया।
فلسطین اور مقبوضہ کشمیر میں لاکھوں بچے اسرائیل اور بھارت کی جارحیت کا شکار ہیں. بچوں کی معصوم مسکراہٹیں آہوں اور سسکیوں میں بدل جائیں تو انسانیت کا سر جھک جاتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جارحیت کے شکار بچوں کے عالمی دن پر پیغام. کہا غزہ کی عمارتوں کے ملبے تلے دبی ہزاروں ننھی لاشیں اسرائیلی جارحیت پر عالمی بے حسی کا نوحہ ہیں. ٹرمپ انتظامیہ اور ایران کو کم سطح پر یورینیم افزودہ کرنے کی اجازت دینے پر غور کر رہی ہے. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ. لکھا ٹرمپ انتظامیہ نے نئی تجویز پیش کی ہے جس کے تحت ایران کو کم سطح پر یورینیم کی افزودگی جاری رکھنے کی اجازت دی جائے گی. امریکہ اور دیگر عالمی طاقتیں ایک تفصیلی معاہدے پر بھی کام کر رہی ہیں تاکہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکا جا سکے. ایران نے اب تک تجویز کا کوئی جواب نہیں دیا. یوکرین کے مسلسل ڈرون حملوں کے بعد روس کا مدار میں 100 سے زائد سیٹلائٹ تعینات کرنے کا فیصلہ. روس کاسموس کے سربراہ دمیتری بیوکنوف کا کہنا ہے مدار میں 102 اسپیس کرافٹ بھیجے جائیں گے تاکہ آئندہ ڈرون حملوں سے نمٹا جا سکے. یہ پیش رفت روس کے بڑھتے خلائی عزائم کا حصہ ہے. انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں لندن کے بدترین ٹریفک جام میں پھنس گئیں. ٹیم بروقت اوول اسٹیڈیم نہ پہنچ سکی جس کے باعث ٹاس میں 40 منٹ کی تاخیر ہوئی. انگلینڈ کے کھلاڑیوں نے توڑ نکالا. سابق کپتان جوس بٹلر، ڈیو ووڈ اور ثاقب محمود سمیت کچھ کھلاڑی سائیکلوں پر اسٹیڈیم پہنچے. فلم میں رومانس زیادہ ہے، گانے بہت اچھے ہیں، مائرہ خان بہت اچھی ہیں. سنیما میں لوگ جائیں، بار بار آئیں، دیکھیں، انٹرٹین ہو. لڑکی ہے پشتون اور آئی ایم سو گلیڈ کہ اس فلم میں ایک پشتو گانا ہے. اور بڑی عید پر بڑی انٹرٹینمنٹ، لو گرو دھوم مچانے کو تیار. ARY فلمز کی لو گرو کی کاسٹ کی لاہور میں بیٹھک. ہمایوں سعید نے کہا فلم کی خاص بات رومانس، کامیڈی اور ماہرہ خان ہے. ماہرہ خان بولی یہ پشتون لڑکی کی کہانی ہے، اس میں پشتو گانا بھی میرا فیوریٹ ہے.